اپنے دین کے ماننے والے کسی ایک شخص کو گھر سے نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نکالتا ہے، کیونکہ تمام لوگ آپس میں ایک جان کے مانند ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مومن آدمی کی مثال آپس میں دوستی کرنے میں، رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، مثل الجسد الواحد، پوری کائنات میں بسنے والے تمام ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ 3 آیات سورہ بقرہ سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86۔ یہ آیت اصل میں اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 83 گزر چکی ہے اس کا تکملہ ہے، تتمہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھی آیت نمبر 83، اس میں 8 عہد، ایگریمنٹ، عہد و پیمان جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے لیے تھے وہ ذکر کیے گئے۔ اب باقی کی آیت نمبر 84 اور 85 میں 4 اور ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل 12 ہو جائیں گے۔ جو 8 ذکر کیے جا چکے ہیں ان میں پہلا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، یتیموں کے ساتھ۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ نمبر 4، یتیموں کے ساتھ۔ نمبر 5، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 6، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ نمبر 7، نماز قائم کرو۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں آیت نمبر 84 اور 85 میں 4 اور ذکر کیے گئے ہیں۔ 9واں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ 10واں ہے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے نکالو نہیں۔ 11واں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرو، یعنی آپس میں اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور 12 نمبر ہے کہ اگر کوئی قیدی بنا لیا جائے تو فدیہ اور ڈونیشن دے کر کے انہیں چھڑا لو۔ یہ جو آیت نمبر 84 اور 85 ہے ان میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 4 میں سے بنی اسرائیل نے صرف ایک کو مانا کہ اگر کوئی قید کر لیا جاتا تو اسے پیسہ اکٹھا کرتے، جمع کرتے اور اسے فدیہ دے کر کے، پیسے دے کر کے چھڑا لیتے تھے۔ باقی یہ کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، قتل بھی کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا، مدد بھی کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو ان کے ملکوں سے، ان کے گھروں سے نکالنا نہیں، یہ بھی کرتے تھے۔ تو 4 چیزوں میں سے صرف ایک چیز کو انہوں نے مانا اور باقی 3 کا انکار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا بیان کیا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کر اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، ایگریمنٹ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، سفکا یسفکو کے معنی ہوتے ہیں خون بہانا، کسی کا قتل کرنا۔ لا تسفکون دماءکم، تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ غور کیجئے گا قرآن کے الفاظ میں، لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اخراج، یخرج اخراج کے معنی ہوتے نکالنے کے، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے شہروں سے، اپنے وطن سے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ ثم اقررتم، تم لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ تم نے اس بات کا کیا ہے؟ اقرار کیا تھا مجھ سے۔ یہاں پر غور کریں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ کون اپنے آپ کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکالتا ہے؟ قرآن کا یہ انداز بڑا ہی بلیغ ہے، اور اس کا جو معنی ہے جیسا کہ امام قتادہ، سدی، ابو العالیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے، اَيْ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نہیں نکالتا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اَيْ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، وَلَا يُخْرِجُكُمْ وَلَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں کا کوئی دوسرے کو ان کے وطن سے، گھر سے نکالے گا۔ یہ معنی ہے۔ لیکن چونکہ ایک ملت کے، ایک دین کے ماننے والے لوگ بمنزلۃ النفس الواحدہ ہوتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے لوگ ایک جان کی طرح ہوتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے لوگ ایک جان کی طرح ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے دین کے کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ اپنے دین کے ماننے والے کسی ایک شخص کو گھر سے نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نکالتا ہے، کیونکہ تمام لوگ آپس میں ایک جان کے مانند ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مومن آدمی کی مثال آپس میں دوستی کرنے میں، رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، مثل الجسد الواحد، پوری کائنات میں بسنے والے تمام ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، اور بخار کی شدت اور اسی طریقے سے تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتا۔ ایسے سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہو تو وہ دوسرا مسلمان اس تکلیف کو ہر حال میں کیا ہے؟ محسوس کرے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان کی طرح ہے، عمارت کی طرح جس کی ایک اینٹ دوسرے کو کیا ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیونکہ سارے لوگ ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں،
ایک رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس وجہ سے سارے لوگ ایک جان کی مانند ہیں، ایک نفس کے مانند ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا بیان کیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اگر تم کسی بھی یہودی کو یہودی قتل کرتا ہے، نصارہ کو نصارہ قتل کرتا ہے، مسلمان کو مسلمان قتل کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہو۔ کسی کو نکال رہا ہے، جلا وطن کر رہا ہے، تو ایسے ہی جیسے اپنے آپ کو نکالنا، کیونکہ ایک جسم کے مانند سارے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر بڑی باریک چیزیں بیان کی گئی جس پہ غور کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ تمام لوگوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ اس احساس کو کبھی بھی مرنے مت دیجیے۔ اس احساس کو کیا ہے، دنیا داری اس قدر ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے کہ ہمارا اپنا اپنا نہیں لگتا، جن سے خون سے رشتہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، ان کی تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے، پڑوسی رشتے دار وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کا احساس نہیں ہے، تو پھر دنیا کے مختلف کونوں میں اگر مسلمان تکلیف محسوس کریں یا تکلیف میں ہوں تو اس احساس کو کیسے اپنے اندر جگا پائیں گے؟ اس لیے یہ احساس کہ سارے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں، یہ ہمیشہ زندہ ہونا چاہیے۔ اور اونچ نیچ کی جو ہے پریبھاشا ہے ہمارے درمیان کی، وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جسم کا ہر حصہ برابر نہیں، ہر ایک کی ویلو برابر نہیں ہے۔ اس سماج اور معاشرے کو جھاڑو پوچھا لگانے والے، روڈ صاف کرنے والے، کچرا صاف کرنے والے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا بڑے بڑے کمپنیوں میں بیٹھ کر کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جسم کا جو ایک حصہ ہے سب برابر نہیں ہے۔ جو انگلیاں پاؤں کی قیمت رکھتی ہیں، وہ جو ہاتھوں کی انگلیاں قیمت رکھتی ہیں وہ پاؤں کی نہیں رکھتی ہے۔ جو جسم میں جو اہمیت دماغ کی ہے، قلب کی ہے، آنکھوں کی ہے، زبان کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دوسری چیزوں کی نہیں ہے، لیکن سب مل کر کے ہی جسم بنتا ہے۔ کسی ایک چیز کو ہٹا دینے سے جسم کیا ہے، برباد اور بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے سماج میں چھوٹے بڑے سارے لوگ مل کر کے کیا ہے، ایک بہترین معاشرہ اور سماج بنتا ہے۔ تو اگر ہمارا ذہن و دماغ اس طرف ہے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، لو کوالٹی کے لوگ ہیں، یہ میڈیم لوگ ہیں، یہ جو تفریق ہے نا، یہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، سارے لوگ ایک جسم کے مانند ہیں۔ آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو کم نہیں سمجھتے، کسی بھی حصے کو کم نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ ناخن اگر کسی انگلی میں نہ رہے تو آپ پریشان رہ جائیں گے، پورے جسم کا اسٹرکچر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی سماج کے تمام لوگ چاہے کسی بھی عہدہ اور منصب پر ہوں، کسی بھی درجے کا کام کر رہے ہوں، وہ سماج کے لیے اتنے ہی ضروری ہے جتنے بڑے بڑے اور اہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہاں ہم کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ بھی ہو اس کے، لیکن معاملہ کیا ہوا، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ۔ چار چیزیں اللہ نے بیان کی، لیکن اس اقرار کے بعد بھی، اس کو قبول کر لینے کے بعد بھی کیا ہوا، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، تم ہی ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم میں کی ایک جماعت دوسرے کو قتل کرتی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، جبکہ تم اقرار کر چکے ہو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم میں کی ایک جماعت دوسرے کو کیا کرتی ہے، گھر سے نکال دیتی، ان کو ان کے گھروں سے، دیار سے نکال دیتی ہے۔ اور کیا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کرتی ہے، یعنی گناہ کے کاموں میں، اور جو ظلم کے کام ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد بھی کرتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے اپنے بھائی قیدی بنا کر کے آتے ہیں تو تم انہیں پیسے دے کر کے چھڑاتے بھی۔ اصل اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص پس منظر میں اس آیت کا شان نزول ہو رہا ہے۔ مدینے کے اندر 3 یہودی قبیلے مشہور تھے، بنو قینقاع،
بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ اہل کتاب تھے جن کے پاس آسمانی دین تھا، اللہ کے بارے میں معلومات تھی، رسول کے بارے میں معلومات تھی. اور مدینے کے اندر دو بت پرست اور مشرک قبیلے تھے، ایک خزرج اور دوسرا اوس. ان کے پاس کوئی آسمانی دین نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کے پاس دین کے نام پر ڈھکوسلے، باپ داداؤں کی قصے اور کہانیاں اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں وغیرہ وغیرہ تھی. ان دونوں قبیلوں کے اندر، اوس اور خزرج کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے ان میں سے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی آپس میں دوستی تھی کہ ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو تم ساتھ میں رہو گے، تمہارے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو ہم ساتھ میں رہیں گے. تو یہودیوں کا 2 قبیلہ قینقاع اور نذیر کس کے ساتھ تھا؟ خزرج کے ساتھ تھا، مشرک جو تھے. اور بنو قریظہ یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ اوس کے ساتھ. اب جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی، اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تو خزرج کی طرف 2 یہودی قبیلے ہوتے اور اوس کی طرف بنو قریظہ والے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل، یہودی ہی کو قتل کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کے تھے، یہ ان کی پارٹی میں ایک دوسرے کو ملک سے نکالتے، گھر سے نکالتے، ایک دوسرے کا قتل کرتے، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے، اپنے ہی بھائیوں کو کے خلاف کیا ہے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ سلسلہ کیا ہے چل رہا. اب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو کوئی نہ کوئی غالب آ جائے گا. تو جو غالب آتا جیت جاتا، اس کے پاس کچھ یہودی اگر قیدی بنا کر کے آ جاتے، جیسے مثال کے طور پر قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھا، اوس کے ساتھ تھا. قینقاع یا بنو نذیر کے کچھ لوگ پکڑ کر کے اوس والوں نے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیے، غلام بنا لیے. اب یہ بنو قریظہ والے ہوتے جو اوس کے ساتھ تھے، یہ پیسہ ویسا اکٹھا کرتے اور اپنے بھائی کو یعنی یہودی کو چھڑانے کے لیے پیسے دیتے اور کہتے چھوڑتے. کیوں؟ کہتے اللہ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے. تو آپ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا لیا جائے تو اسے کیا کرو؟ اسے آزاد کرو. اور یہ شریعت نہ لڑائی کے وقت یاد آتی، نہ قتل کرتے ایک دوسرے کا تب یاد آتی، نہ ایک دوسرے کو اپنے ان کے گھروں سے نکالتے تب یاد آتی، نہ اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے تب یاد آتی. کہاں یاد آتی؟ جب قیدی بنا لیے جاتے تو ان کو چھڑانے کے لیے کہتے کہ شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، تورات میں یہی ہے کہ اگر تمہارا اپنا کوئی دینی بھائی قیدی بنا لیا جائے تو اسے کیا ہے چھڑا لینا. یہ معاملہ تھا. اب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا ایک دوسرے کا، اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن کر دیا، ایک گروہ کو، ایک سرکل کو نکال دیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی مدد بھی کی، طرفداری کی. 3 چیزیں کی تم نے. چوتھی چیز کیا تھی کہ قیدی اگر بنا لیے جائے تو آزاد کر دینا. ہاں یہاں کیا ہوا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر کے آ جائے، کون؟ تمہارا یہودی بھائی، تو فَادُوهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا. اسارا یہ اسیر کی جمع، اسیر کے معنی قیدی کے ہوتے ہیں، اسی کی جمع اسارا ہے، اور اسرا بھی آتی ہے، قرآن میں استعمال کیا گیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا. تم نے نکالا ہی کیوں ان کو؟ تم نے ان سے لڑائی کیوں کی؟ تم نے انہیں قتل ہی کیوں کیا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام تھی، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے تم ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہو، اور یہ ایک ہی قیدی بنا لیے گئے تو آزاد کر دو. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے، تورات کا بعض حصہ مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہو. جس تورات میں
قیدی کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، اسی تورات میں یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، اسی تورات میں یہ ہے کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اسی تورات میں یہ ہے کہ تم ان کے خلاف دوسروں کی مدد نہ کرو۔ تو ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر کے صرف ایک بات کو پکڑے ہوئے ہو۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے، اس سے الگ نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہی مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ خنزیر کے نام سے نفرت ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، کیوں بھائی؟ قرآن میں اور حدیث میں حرام ہے، اور جب ربا اور سود کھاتے ہیں اس وقت نہیں قرآن نظر آتا ہے، وہ تو اتنے چاؤ سے کھاتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا۔ خنزیر کے متعلق اتنا معاملہ کہ نام تک نہیں، اسی قرآن میں ربا اور رشوت وغیرہ کی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی سخت حرام ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، تو آپ بھول جاتے ہیں بھن۔ ابھی کسی کو دے کر دیکھیں، کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن کاروبار میں اگر دیکھیں گے تو اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں۔ مغرب کی طرف، پچھم کی طرف پیشاب نہیں کرنا بہت سخت جرم اور گناہ ہے، اور نماز کے بارے میں آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مسجدیں صاف ہوتی ہیں، دکانوں اور کارخانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز سے مطلب نہیں، بہت زیادہ اگر پکے مسلمان ہیں تو جمعے میں حاضر ہو جائیں گے، لیکن قبلہ کی طرف پیشاب نہیں کریں گے، بعض حصے کو مانتے بعض کا۔ تو جو سمجھ میں آیا، جو اچھا لگا دل کو، جس میں آرام نظر آیا، اس کو مان لیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں گے تو چکن نہیں کھائیں گے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور ان کے دوسرے معاملے میں دیکھیں گے تو کتنے کاروبار اور ساری کی ساری چیزیں حرام چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ایک نصیحت کریں گے کسی کو اس طریقے سے گویا کتنی شدت سے حرام ہے، اور خود دوسری جانب خود وہ حرام میں بالکل مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بعض حصے پر ہمارا بھی عمل ہے اور بعض حصے کا کہیں نہ کہیں ہمارے پاس بھی کیا ہے، انکار، اور یہی وجہ ہے کہ اسے ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو ایسا نہ ہو، ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ ہم بعض حصے پر قرآن کے بعض باتوں پر یہ مان لیں اور بعض کا انکار کریں۔ انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو گویا کہ وہ ہمیں حکم ہی نہ دیا گیا ہو۔ وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم تورات کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور سے سنیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، تم میں سے جو بھی ایسا کرے، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی؟ فما جزاء، تو کیا سزا ہوگی اس کی؟ من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو بھی ایسا کرے، الا خزي في الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیاوی زندگی کے اندر۔ جو آدمی بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے تو سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب، اس کے علاوہ اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ ہم اور آپ خود اپنے آپ پر دیکھیں، اپنے آپ پر نظر دوڑائیں تو یہ چیز کتنی پختہ نظر آئے گی کہ دنیا کے اندر ہم ایک بڑی تعداد میں، ایک بڑی عدد میں ہونے کے بعد کیا ہے، ذلت و رسوائی ہی ہمارا مقدر ہے، ذلیل ہو کر کے ہی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے، الا ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہوا جن لوگوں نے ایسا کیا؟ چند ہی دنوں کے بعد بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا، دنیاوی ذلت ان پر طاری ہونا شروع ہو گئی کہ انہیں مدینے کی سرزمین سے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکال دیا گیا، خیبر بھیجا گیا، اور بنو قریظہ کی مسلسل بدعہدی اور ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے ان کے جوان مردوں کو سیدنا سعد بن معاذ کے حکم سے قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو بادھی اور لوڈیاں بنا لیا گیا۔ تو دنیا ہی میں ان کے لیے کیا ہے، ذلت و رسوائی شروع ہوئی۔ اس زمانے سے لے کر کے جو یہودیوں کی ذلت و رسوائی شروع ہوئی تھی ایک زمانے تک چلتی رہی، لیکن جب مسلمان ان کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے تو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی شروع ہو گئی اور پھر ان کی قوت اور طاقت کے اوقات شروع ہو گئے۔ ایک زمانے تک جو آج جو یہودی جن کو آپ
اتنے محترم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام چیزوں پر انہی کی اجارہ داری ہے، تمام بڑی بڑی چیزوں پر انہی کا قبضہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، کہیں ان کا کوئی معاملہ نہیں، خود وہاں سے خیبر نکالے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو پورے جزیرۃ العرب سے ان کو کیا ہے خالی کرا دیا گیا، ان کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے اور تمام کی چیزوں کی وجہ سے۔ اور اصل عذاب کہاں ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن یہ سخت عذاب کی طرف کیا ہے لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت سے تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو قیامت کے دن یعنی جہنم میں ان کے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا۔ فَلَا يُخَفَّفُ يُخَفِّفُ تخفیف کے معنی ہوتے کم کرنے کے، ہلکا کرنے کے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اصل معاملہ ہوگا جب یہ لوگ جہنم میں ہوں گے تو قال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، جب جہنم کے اندر ہوں گے اور مسلسل عذاب ریگولر عذاب ہوتا رہے گا تو جہنمی کہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوم من العذاب، کسی دن تو عذاب کا معاملہ ہلکا کر دے، ہر دن خوب عذاب، ہر دن خوب عذاب، کسی دن تو اللہ تعالیٰ عذاب کچھ ہلکا کر دے۔ ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، فرشتے جواب دیں گے قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینہ، یہ بتاؤ تمہارے پاس رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اس جہنم کے بارے میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ اللہ کے بارے میں بتایا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینہ، آئے تھے کہ نہیں رسول، پیغمبر آئے کہ اللہ کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو فرشتے زجر توبیخ کے طور پہ کہیں گے تم پکارو اپنے رب کو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار اس دن کیا ہوگی سوائے ادھر ادھر بھٹکنے کی کچھ نہیں، یہ ایک لمحے کے لیے عذاب کا ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں عذاب جو ہوتا ہے وہ چمڑیوں کو ہوتا ہے، کس کو ہوتا ہے؟ تکلیف جو ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے؟ وہ شخص کو نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجیے اسی طریقے سے۔ بہت پہلے جدہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں یورپ کے بھی کچھ سائنسدان لوگ آئے ہوئے تھے، تو جب پہلی مرتبہ یہ بات بیان کی گئی تو اسے بہت اچنبھا ہوا، بہت تعجب میں پڑ گیا، اور قرآن کی سورہ نساء کی آیت ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان کو ان قریب آگ کے اندر داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ایک چمڑی جل جائے گی ہم پھر سے دوسری نئی چمڑی لگا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ کیا ہے چکھتے رہے، کسی بھی لمحے میں عذاب کم نہ ہو۔ تو بہت تعجب ہوا اس کو، لیکن جب جا کر کے اس نے پڑھا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی درست اور صحیح بات ہے، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوہار ہوتے ہیں نا، جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی، لگے گا، لیکن ان کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو کیا ہے آگ کی تپش جو ہے کم لگتی ہے ان کو، اور آپ اگر بیٹھ جائیں گے نئے آدمی تو آپ کو کیا ہے زیادہ لگے گی۔ تو ایسے ہی جب جہنم میں ایک چمڑی جلے گی پھر سے نئی چمڑی لگا دی جائے گی تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ قرآن کے الفاظ کیا لیذوقوا العذاب، ذاقہ یذوقوا کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے، تاکہ عذاب کا مزہ کیا ہے وہ چکتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ جو 3 آیات تھی جن میں 4 جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اس کا ذکر، اور اس پس منظر میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح ہمارا بھی عمل قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہو. اگر بہت ڈیپ میں جا کر کے یہ غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل یہودیوں سے کچھ الگ، سنتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے لیکن ہمارا عمل ان سے کچھ الگ نہیں ہے. ہم بھی قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا اسی طریقے سے معاملہ کرتے ہیں گویا کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. بہرحال باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ موضوع ایک تھا عہد و پیمان کا، یہ آج مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے.